بلا کسی تمہید کے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے منصورہ انجینئرنگ کالج کے استاذ حافظ شیخ انس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور کلام پاک سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ حافظ شیخ انس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس سیشن کا اہم عنوان دینی اور عصری تعلیم کا امتزاج وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا واحد ایسا دین ہے کہ جس کے نزدیک دنیا اور دین کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ دین کا دائرہ کار مکمل زندگی پر محیط ہے۔ لیکن امتداد زمانے کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنی زندگیوں کو ان دو خانوں میں بانٹ لیا۔ اس کا اثر تعلیم کے شعبے پر بھی پڑا۔ مسلمانوں میں دینی اور عصری علوم کی اصطلاحات رائج ہوئیں۔ ایک طبقہ دینی علوم کا خوگر ہو گیا اور دوسرے نے عصری علوم کے حصول کو اپنی معراج سمجھ لیا۔ اس غلط سوچ کا نتیجہ یہ نکلا کہ امت کا جو طبقہ دینی علوم میں دسترس حاصل کیا وہ دنیاوی امور سے بے بہرا رہا، اور جس نے عصری علوم کے حصول کو اپنی منزل سمجھا وہ دین کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف نہ رہ سکا۔ اس لیے یہ وقت کا تقاضا ہے کہ امت اپنی تعلیمی ترجیحات پر ازسر نو غور کرے اور ملت کی نوخیز نسل کو دونوں علوم سے آراستہ کرنے کی منظم کوشش کریں۔ آج ہمارے درمیان دانشوران کی ایک پوری ٹیم موجود ہے جو اس موضوع پر ہمارے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے والی ہیں، جن میں بالخصوص مولانا ارشد مختار صاحب، ڈاکٹر صفدر قدوس صاحب اور ڈاکٹر مبارک کاپڑی صاحب آج کے اس موضوع پر ہمارے سامنے اظہار خیال کریں گے۔ آئیے میں اس سے قبل کہ آپ کے سامنے مولانا ارشد مختار صاحب کو دعوت سخن دوں، میں ان کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا ارشد مختار جامعہ محمدیہ ایجوکیشن سوسائٹی کے صدر اور چیئرمین ہیں۔ وہ شفا ہیلتھ کیئر کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم جامعہ محمدیہ سے اور اعلیٰ تعلیم قاہرہ یونیورسٹی سے مکمل کی۔ انہوں نے 2005 میں ایم اے اور ایم ایس سی کی ڈگری حاصل کی اور 2007 سے وہ جامعہ محمدیہ کے صدر ہیں۔ مولانا ارشد مختار صاحب نے اسٹیٹ بورڈ اسکول، IGCSE کیمبرج بورڈ اسکول، پولی ٹیکنک انجینئرنگ کالج سے اپنی تعلیم کے سلسلوں کو جاری رکھا۔ وہ گزشتہ 20 سالوں میں تعلیم کے ذریعے انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔ ہزاروں طلبہ ان کے ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور زندگی کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آج وہ اس سرزمین پر تشریف لائے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں
میں سامعین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ تالیوں کے ساتھ حضرت مولانا ارشد مختار صاحب کا استقبال کریں، اور میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ سامعین سے ہم کلام ہوں۔ حضرت مولانا ارشد مختار صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین مجلس، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنی بات کا آغاز کہاں سے کریں۔ آج اتنا لمبا عرصہ گزر جانے کے بعد 1400-1500 سال کا عرصہ گزر گیا، اور آج ہم اس پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ عصری اور دینی تعلیم کا امتزاج کیسے ہو، کیوں کر ہو۔ اسلام جب ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے پل پل اور لمحے لمحے پر روشنی ڈالتا ہے، جو آپ کو راتوں میں رہنمائی دیتا ہے، وہ دین جو آپ کو مسجدوں میں رہنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، وہ دین جو آپ کو کاروبار کے نشیب و فراز سکھاتا ہے، اس دین کا ہر کام عبادت سے عبارت ہے۔ اور یہی مقصد ہے اللہ رب العزت کا انسانوں کی پیدائش کو لے کر، انسانوں کی تخلیق کو لے کر، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا یہی مقصد ہے کہ مسلمان یا انسان کی تخلیق اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ہے۔ عبادت کا جو مفہوم ہمارے نزدیک ہے، وہ عام طور پر ہم 5 وقتہ نمازوں کو عبادت سمجھتے ہیں، روزہ رکھ لیا اسے عبادت سمجھتے ہیں، حج کر لیا اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ یہ چند موٹے موٹے جو امور ہیں انہیں ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اگر اسے ہم عبادت، صرف اسے ہی ہم عبادت سمجھیں تو عبادت کا وسیع مفہوم جو اسلام نے ہم کو دیا ہے اس پر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار نہیں پائیں گے۔ محترم حاضرین مجلس، اس دین کو آپ جتنی گہرائی سے اس کا مطالعہ کریں گے، آپ کو اس کا احساس ہوگا کہ یہ دین زندگی کے ہر پہلو پر اور ہر سمت میں یہ رہنمائی کرتا ہے۔ محترم حاضرین، ایک بڑا مسئلہ گزشتہ دنوں نہ کہوں کہ بلکہ میں سمجھتا ہوں 100-200 سال بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا کہ دینی تعلیم، علم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم اگر ہم دیکھیں تو جیسے طبی تعلیم ہے، میڈیکل سائنس، کیا ایک مسلمان کو اپنے معاشرے میں ایک اچھے طبیب کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی شام کے سیشن میں ڈاکٹر نسیم صاحب حفظہ اللہ نے اس پر بڑی اچھے سے روشنی ڈالی تھی۔ ایک اسلامی معاشرے کو کیا کسی اچھے انجینئر کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک اسلامی معاشرے کو کیا کسی اچھے وکیل کی ضرورت نہیں ہے؟ ایک اسلامی معاشرے کو کیا کسی اچھے سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا میں پھیلے ہوئے جتنے نافع علوم ہیں، اگر مسلمان اس کو دنیاوی علم کہہ کے ایک طرف کر دیں اور اس جانب کوئی توجہ نہ کریں تو اسلام کا وہ مزاج جو اپنے ماننے والوں کے اندر خودداری ڈالتا ہے، وہ گویا اپنے ماننے والوں کو مجبور کرے گا کہ جب آپ بیمار پڑیں تو کسی غیر کے پاس جا کر اپنا علاج کرائیں، جب آپ کو کسی انجینئر کی ضرورت ہو
تو کسی اور کی آفس میں آپ بیٹھے ہوئے نظر آئیں. جب آپ کو کسی مسئلے میں آپ کو عدالت جانے کی ضرورت پڑ جائے، اللہ نہ کرے، تو کسی اور وکیل کی خدمات آپ حاصل کریں. اس طریقے سے دنیا میں جتنی ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو اگر ہم دوسروں کے حوالے کر دیں تو ہمارے پاس بچے گا کیا؟ آپ نے یہ سنا ہوگا گزشتہ دنوں جب ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے تو ایک طبقے نے صاف طور پر علل اعلان یہ بات کہہ دیا تھا کہ اب ہم مسلمانوں کے مقدمات نہیں لڑیں گے. میں ایک مسلم اکثریتی علاقے میں گیا، متمول علاقہ تھا، قریب 1,00,000 لوگوں کی آبادی ہے. تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اس 1,00,000 نفوس کی آبادی پر مشتمل اس شہر میں محض 2 مسلمان ڈاکٹر ہیں. آپ سوچئے کیا ایک مسلم معاشرہ 1,00,000 کی آبادی والا شہر 2 ڈاکٹروں سے اپنا کام چلا سکتا ہے؟ ہمیں اس تقسیم سے باہر آ کر اس کو اسلامی رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے. ہمارا طالب، ہمارا نوجوان اگر میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہے تو اسے اس ماحول میں پڑھانا ہے کہ وہ ڈاکٹر نہ بنے، وہ صرف ڈاکٹر نہ بنے، وہ ایک مسلمان ڈاکٹر بنے. جہاں وہ اپنے فن کو جانتا ہو وہیں وہ اپنے دین کو جانتا ہو. ہم کسی صرف انجینئر بنانا نہیں چاہتے، ہم ایک مسلمان انجینئر بنانا چاہتے ہیں. اور ابھی گزشتہ مہینوں کے حالات نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ اخلاقیات سے اگر اس علم کو الگ کر دیا جائے، دینی ذمہ داریوں سے الگ کر دیا جائے تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا. گزشتہ دنوں 1-2 مہینہ کا عرصہ گزرا ہے، آپ نے سنا ہوگا برسات کے مہینے میں بہار کا ایک پل گرا، دوسرے دن دوسرے کی خبر آئی، تیسرے دن تیسرے کی خبر آئی، 15 دن میں 10 پل گرنے کی خبر آئی. میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ اس پلوں کو بنانے والے جو انجینئرز ہیں، اگر ان کے اندر احساس جواب دہی رہتا تو ایسا حادثہ نہیں رونما ہوتا. تو اگر ہم اقبال نے کہا تھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، یہی حال میں سیاست ہی نہیں، آپ سارے علوم کو لے لیجئے، اگر ان علوم سے آپ نے دین کو نکال دیا، دینی ذمہ داریوں کو نکال دیا، دین کے احساس کو نکال دیا تو یہ علم نقصان دہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو پہلی آیت نازل فرمائی اقرأ، آپ نے کیا اس آیت کا اگلا جملہ سنیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو، اور صرف پڑھو نہیں، اپنے رب کے نام سے پڑھو. رب ایک ایسا لطیف اشارہ ہے کہ رب العالمین جو اس پوری دنیا کے پالنہار ہیں، اس دنیا میں ہونے والی جتنی ضرورتیں ہیں ان سارے علوم کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے. ہم کسی کے محتاج نہ رہیں. دین ہمارا اپنے پیروکاروں کو ایک سعادت مند زندگی دینا چاہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سعادت مند زندگی اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک کشادہ گھر ہو، ایک بہترین سواری ہو، گھر میں اچھی محبت کرنے والی بیوی ہو. یہ ایک سعادت مند زندگی ہے. ایک اچھا گھر حاصل کرنے کے لیے اس اورنگ آباد میں اگر کوئی شخص ایک اچھا گھر حاصل کرنا چاہے تو کیا اسے محنت کر کے پیسہ نہیں کمانا پڑے گا؟ اور محنت کرنے کے لیے کیا اسے بازار میں رائج اصولوں کو سیکھنا نہیں پڑے گا؟ اگر وہ تجارت میں جانا چاہتا ہے تو تجارت کے اصولوں کو اسے سیکھنا پڑے گا، اور ان اصولوں کے ساتھ چونکہ وہ ایک مسلمان شخص ہے اس لیے اسے اسلامی پائیداری اور اسلامی پاسداری کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا. اسے اسلامی تعلیمات کو فوقیت دینی پڑے گی کہ میں جو کچھ کاروبار کر رہا ہوں کہیں اس میں سود کا کوئی شائبہ تو نہیں ہے، میں جو کچھ کاروبار کر رہا ہوں کہیں اس کا کوئی پہلو حلال سے تو نہیں مل جاتا ہے، میں جو کوئی کاروبار کر رہا ہوں یہ کسی کا کوئی حصہ میں ہڑپ تو نہیں رہا ہوں. اس طریقے سے دیگر ساری چیزوں میں ایک مسلمان
آگے بڑھے لیکن اپنے ساتھ اپنے دین کو لے کر چلے. جب تک یہ دونوں باہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے اور جب تک ایک مسلمان طبیب، ایک مسلمان ڈاکٹر، ایک مسلمان انجینئر، ایک مسلمان وکیل، ایک مسلمان سی اے، ایک مسلمان سائنٹسٹ اور دنیا جہان کے علوم سے مزین کوئی شخص اگر اپنے دین سے، اپنے علم سے بے بہرا ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ڈاکٹر تو رہے گا، مسلمان ڈاکٹر نہیں بن سکے گا. وہ انجینئر بنے گا، عام انجینئرز کی طرح وہ اس دنیا میں ایک انہی کے ساتھ ملا جلا ایک انجینئر رہے گا. جبکہ اسلام مسلمانوں کو ایک امتیازی حیثیت دینا چاہتا ہے، ایک ایسا امتیاز جو پہچانے جائیں کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور اسی لیے ان کی زندگی اتنی شاندار اور اتنی بہترین ہے. جب بھی ہم دین کو دنیا سے الگ کریں گے یا دنیا کو دین سے الگ کریں گے، میرے محترم حاضرین، دنیا بربادی کی طرف جائے گی، دنیا ہلاکت کی طرف جائے گی. آج ہمارے گھروں کا جو صورتحال ہے یا اسلامی معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ کیوں ایسی ہے؟ تعلیم یافتہ معاشرہ جہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں، ان کے گھروں سے دین کیوں نکل چکا ہے؟ اس لیے کہ ان کا بچپن جو گزرا وہ دین بیزاری میں گزرا ہے. اگر ان کی تعلیم دین کے ساتھ ہوتی اور دین کا بنیادی علم انہیں ملا ہوتا تو یہ خرابہ نہیں آتا. ابھی شام کے سیشن میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر خواتین دیندار ہوں تو بچوں کی تربیت دینی ماحول میں ہوتی ہے. میرے والد رحمہ اللہ اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ہمارے زمانے میں ہماری مائیں اپنے دودھ کے ساتھ ہمیں توحید پلایا کرتی تھیں اور یہ پرانا گیت گایا کرتی تھیں کہ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج سب پیرو پیمبر. پرانے اس قسم کے گیت گا کر بچیوں کو لوری دیتی تھیں اور انہیں اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں. آج کی ہماری خواتین کس معاشرے میں اور کس ماحول میں اور کن حالات میں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہیں یہ بخوب جانتی ہیں، اچھے طریقے سے جانتی ہیں. اس معاشرے سے اور اس ماحول سے جو بچے پروان چڑھیں گے وہ کیسے بچے رہیں گے اور معاشرہ کیسے ایک صالح معاشرہ بنے گا؟ صالح معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیادیں دین کی اساس پر ہوں، دین اس کی بنیاد ہو. بچہ یا بچی یہ جانتا ہو کہ توحید کے معنی کیا ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں، جانتے ہوں کہ دین کی بنیاد کن چیزوں پر قائم ہے. جب تک یہ علوم ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے انہیں اسلامی تاریخ معلوم نہیں رہے گی، انہیں اسلامی تہذیب معلوم نہیں رہے گی، انہیں اسلامی طرز زندگی نہیں معلوم رہے گی. ہم انہیں دین نہیں پڑھائیں گے اور پھر یہ شکوہ کریں گے کہ بچے بگڑ رہے ہیں. تو بگڑنے والے جو بچے ہیں بگڑیں گے ہی، اگر ان کو ماحول نہیں ملا تو خراب تو ہوں گے ہی. میں نے ابھی شام میں اپنے ایک بات کہی کہ یہودیوں کے بچے کالجوں کے باہر مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر بینر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خیبر ابھی تک بھولے نہیں ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے خیبر کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اپنی تاریخ بھول چکے ہیں، تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں وہ ہماری تاریخ کا ایک ایک پہلو یاد کیے ہوئے ہیں اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے مطابق وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیات ہمیں جس چیز کا درس دے رہی ہیں، دین کا علم نہ ہونے کی بنا پر قرآن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے کتنی جگہوں پر ان آیات کو نازل فرمایا ہے قرآن مجید میں جہاں جس سے ان دینی علوم کے حصول کے
ان دنیاوی علوم کے حصول کے لیے ایک اشارہ ملتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنے مد مقابل کے لیے حالات کے تقاضوں کے تحت آپ ان کے لیے جنگ کے جو ہتھیار ہیں وہ بنائیے. آج پورا مسلم معاشرہ، پورے مسلم ممالک، میں یہ باتیں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن پوری مسلم دنیا آج غیر مسلم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. ان سے عجیب عجیب قسم کی سفارشیں کر کے ان سے ہتھیار لیتی ہیں اور اس شرط پہ لیتی ہیں کہ ہتھیار استعمال کرنا ہو تو ہم سے اجازت لینی پڑے گی. مسلمان اگر اپنے دین کو جانتے رہتے، دین کی ضرورتوں کو جانتے رہتے، دین کی بنیاد کو جانتے رہتے تو اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو اس طریقے سے ان کی پرورش کرتے کہ اس میں کچھ فقیہان ملت پیدا ہوں، کچھ دین کے علماء پیدا ہوں، اور اس میں کچھ ایسے اطباء پیدا ہوں اور جو ہمارے بیماروں کا علاج کریں. اس میں کچھ ایسے انجینئرز پیدا ہوں، اس میں کچھ ایسے ریاضی داں پیدا ہوں، اس میں کچھ ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوں جو امت کی ان ساری ضرورتوں کی تکمیل کریں. افسوس امت نے ان دونوں علوم کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر اس پورے مشن کو ختم کر دیا ہے. مسلمان اگر اپنی دنیاوی ترقی چاہتے ہیں تو انہیں دین کو اپنانا ہوگا، دین کو انہیں حاصل کرنا ہوگا، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا. یہ دین جب وہ سمجھیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ دنیا کی قیادت انہیں کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو عام انسانیت کے لیے بہتر ہو. عام انسانیت کی فلاح و بہبود کے جتنے کام ہیں وہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. اللہ کا فرمان ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ رب العزت نے ہمیں عام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے. عام انسانیت کی ضرورت کے جتنے سامان ہیں وہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ٹھہری. انسانیت کی بھلائی کے جتنے اسباب ہیں انہیں مہیا کرنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ٹھہری ہے. اور سب سے بہترین بھلائی یہ ہے کہ ہم عام انسان کو شرک کے گڑھوں سے نکال کر توحید کے اعلیٰ معیار پر لے کے جائیں اور اس طریقے سے زندگی اور اس طریقے سے دنیا کو ہم دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں کہ یہ پورا معاشرہ، پورا ماحول ایک خوبصورت گلدستے کی طرح نظر آئے. محترم حاضرین، جب تک ہم دین کو گہرائی سے نہیں سمجھیں گے، دین کی روح تک نہیں پہنچیں گے، تب تک ہم نہ تو دنیا کامیابی سے گزار سکتے ہیں نہ آخرت ہی میں ہمارا کوئی حصہ ہوگا. لوٹ کر دین کی طرف آنا ہے. یہ دین ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. انتہائی قابل احترام اسٹیج پہ تشریف فرما، نیچے تشریف فرما تمام معززین، حضرات گرامی، باعزت خواتین، پیارے بچوں اور بچیوں، آج الحمدللہ ہم دینی تعلیم، عصری تعلیم اور اس سے وابستہ کئی عناصر پر سر جوڑ کر کچھ سوچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہاں پر مدارس کا جو تصور پہلے ہمارے یہاں پر ہوتا ہے، دینی مدارس کا، وہ عموماً یہ ہوتا ہے
ہر جگہ پر یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اکثر جگہ پر یہ ہو رہا ہے بدبختی سے کہ جو بچے بہت ذہین نہیں ہوتے ہیں اور جو اسکولی اور کالج کی تعلیم ہے اس میں کچھ نمایاں کارکردگی نہیں کرتے ہیں، تو ان کو پھر دینی مدارس میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ کہیں کہیں یہ شدت سے ہوتا ہے، یعنی کھوٹا سکہ جو ہے ہم اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ذہین بچے ہیں، ذہین ترین بچے ہیں، ان کو پھر وہ IIT اور بڑے بڑے خواب بھی دیکھے جاتے ہیں۔ ایسا جہاں پر بھی ہوتا ہے وہاں پر وہ بسم اللہ ہی غلط ہوتی ہے دینی تعلیم کو اپنانے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا منشا جو ہے وہ دین کی حقیقی خدمت نہیں ہے، اور وہ جو کن ذہن ہے اور کوئی دلچسپی نہیں اسے زندگی اور زمانے سے اور نہ ہی کسی تعلیم سے، اس کو اگر ہم وقف کرتے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے تو یہ ہماری بڑی کوتاہی اور ناسمجھی ہوتی ہے۔ کچھ جگہوں پر میں نے خود دیکھا ہے، کچھ جگہوں پر کہ جہاں پر 3 وقت کھانا ملتا ہے، کپڑے لتے مل جاتے ہیں، کوئی فیس نہیں ہے، وہاں پر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ باتیں جو ہیں، کیونکہ مسلمان بچے جو پڑھ رہے ہیں اس میں بمشکل 4.5%، 4.5% بچے دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں وہ، اور باقی سارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں اور کالجوں میں پڑھ رہے ہیں۔ کالجوں میں کچھ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، وہ آپ بال بھارتی کی کتاب اور کمار بھارتی کی کتاب کی جو تعداد اشاعت اسے سمجھ سکتے ہیں کہ بال بھارتی کی کتاب جو ہے اس کی تعداد اشاعت اگر 1 لاکھ ہے تو کمار بھارتی جو ہے اس کتاب کی اشاعت جو ہے 20,000 ہے۔ شاکنگ اعداد و شمار ہیں کہ لگ بھگ 80% بچے جو ہیں ڈراپ آؤٹ ہیں، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے 4.5% بچے جو ہیں وہ دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سے 50% معاملہ ہے کہ 50% واقعی سیریس ہیں، ان کے والدین بھی سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں کہ واقعی وہ دین کی تعلیمات سے وہ آراستہ ہوں، چاہے عالمیت ہو، فضیلت ہو، قرأت ہو، حفظ ہو، ان سے وہ حقیقی طور پر جڑ جائیں۔ لیکن یہ 4.5% یہ تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے وہ اہم ہے کہ وہ جب وہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارے قوم کے لیے، ملت کے لیے نمونہ بن کر، ماڈل بن کر، رول ماڈل بن کر اگر نکلتے ہیں تو بے حساب بچے اس سے جڑ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر وہ دینی مدارس کے بچوں نے ہی صرف دین سے جڑے رہنا، ایماندار رہنا، با اخلاق رہنا، ایسا ضروری نہیں ہے نا، سبوں نے رہنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے جو زندگی گزارنے کا جو مینیفیسٹو ہے، منشور ہے، ہم سارے مسلمانوں کے لیے، میں تو کہتا ہوں دنیا کے سارے مفکرین اور دانشوران کو ایک جگہ جمع کر دو، کئی مہینوں نے، کئی برسوں تک ان کو وقت دے دو کہ آپ جو ہے وہ تحقیق کر لیں، اور سر جوڑ کر بیٹھیں کئی برس تک بھی، اور زندگی گزارنے کا کوئی فارمولا، کوئی منشور آپ تیار کر لیں۔ سارے دنیا کے مفکرین آخر میں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ زندگی گزارنے کا جو فارمولا ہے، جو منشور ہے، جو مینیفیسٹو ہے، وہ ہے قرآن کی سورہ عصر۔ سورہ عصر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا فارمولا ہے۔ زندگی اسی چوکھٹے کے اندر بند ہے، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے
نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جو نیک عمل کرتے رہے، نمبر 3 جو حق کی نصیحت، اور نمبر 4 جو صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ چوکھٹے میں جو ہے وہ دنیا ہے، اور وہی ہمارا مینیفیسٹو ہے. اب اس سے ہم دینی مدارس کے اس کی طرف آ رہے ہیں. جو لاکھوں طلبہ ہمارے دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، کیا ان پر یہ سورہ عصر لازم نہیں ہوتے؟ ہر ایک پہ ہے. تو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، بس یہاں پر رک جائیے 2 باتوں پر، 2 شرطوں پر. اگر نیک عمل ہی کرنا ہے، مطلب ہم کو بہر صورت ہم کو حلال کمائی کھانی ہے، ہم سبوں کو، ان کو بھی، اور حلال کمائی کھانے کے سارے ذرائع ہم کو تیار کرنے ہیں، بنانے ہیں، تو اس کے لیے ساری سبیلیں ہم کو ڈھونڈنی ہیں جو حلال ہیں. اس کا مطلب ہم کو محنت کی کمائی ان بچوں کو بھی، دینی مدارس کے بچوں کو بھی ان کو دلانی ہے. اور خدا نخواستہ ہم اس میں اگر ناکام رہے تو اس طرف وہ مبذول ہو جائیں گے کہ جھوٹے کچھ قسم کے نسخے اور کوئی تعویذیں اور وغیرہ وغیرہ سب بنانے میں لگ جائیں گے کہ ان کے ذریعہ کچھ نہیں. اور یہ جب باتیں ہوتی ہیں سورہ عصر کے حوالے سے، تو ہم کو جب ان کو خود کفیل بنانا ہے حلال طریقوں سے، تو اس کے لیے ہم کو یہ دینی مدارس کا جو نصاب ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، اور اس میں کیا بہتری کرنی ہے، اور ان سارے بچوں کو بھی ہم کو ایمانداری سے روپیہ پیسہ روزی روٹی حاصل کرنے کے ذرائع کس طریقے سے پیدا کرنے. اب یہاں پر کامیابی اس حد تک ملی ہے اس معاملے میں کہ وہ بچے جب دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں، اس کے بعد میں وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور آرکیٹیکٹ اور وکیل اور صحافی اور پروفیسر تک بن رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں. اب یہاں پر سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ بھائی وہ دینی مدرسے سے فارغ ہے، اس کو آپ انجینئر بنانے پہ کیوں تلے ہوئے، اس کو آپ ڈاکٹر بنانے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں، اس کا اپنا کام کرنے دیجیے. جب انہی بچوں کو کوئی کارپینٹر بنا رہا تھا تب کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا. ان لڑکیوں کو، بچیوں کو جب سلائی کی مشینیں خرید کے ان کو ٹیلر بنایا جا رہا تھا تب کوئی اعتراض نہیں تھا. ان بچوں کو جب پلمبر، فٹر، بڑھئی یہ بنا رہے تھے تب کسی کو اعتراض نہیں تھا. لیکن ڈاکٹر بنا رہے ہیں اور انجینئر بنا رہے تو اعتراض ہے، بھائی ان کو انجینئر کیوں بنا رہے؟ آپ کے شعور لاشعور میں کہیں یہ تو چھپا نہیں ہے، کیونکہ یہ بچے تو ہمارے نہیں ہیں. ہمارے بچوں کو حق حاصل ہے ڈاکٹر انجینئر بننے کا، اور مدرسے سے فارغ کو آپ ڈاکٹر اور انجینئر بننے میں کیوں تلے ہوئے؟ خواتین حضرات، یہ مدارس کے جو بچے ہیں ان کے پہلے ذہنی کیفیت کو سمجھ لیجئے. ان کا حافظہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، ان کی یادداشت 16 آنے کھری ہوتی ہے. یہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، انتہائی ڈسپلن. اور اگر وہ اعلیٰ درجے کی تعلیم اس کے بعد میں حاصل کرتے ہیں تو اس میں کیا عیب ہے، کیا برائی ہے؟ کتنی بڑی بات ہوگی وہ کہ حافظ قرآن اور پھر وہ ڈاکٹر بن گیا. اور یہ بات پھیل گئی، مشہور ہو گئی کہ اس ڈاکٹر کا دواخانہ پورا رمضان جو ہے وہ لگ بھگ بند رہتا ہے کیونکہ یہ تراویح بھی پڑھاتا ہے. کتنی بڑی بات ہو جائے گی یہ. اس طریقے سے ہم کو یہاں پر یہ نفسا نفسی
खुद गर्जी हमको छोड़नी पड़ेगी। वो जो मदरसे में जो बच्चे हैं उनको भी अपना बच्चा समझना पड़ेगा हमको, और जो हम बेहतर समझते हैं अपने बच्चे के लिए वही इन बच्चों के लिए हमको बेहतर समझना है, तो हम ईमानदारी से उसमें कुछ कर पाएंगे। यहाँ पर चूंकि वक्त मेरे पास कम है, क्योंकि इसी हवाले से, दीन के हवाले से मैं चंद और बातें तरबियत के ताल्लुक आखिर में करने वाला हूँ, लेकिन आज के इस मेरी बात को बामकसद बनाने के लिए मैं सबसे अहम बात जो कहने जा रहा हूँ इसके बाद में वो ये कि ये जब हमारे बच्चे दीनी मदारिस से फारिग हो जाते हैं, बाहर आते हैं, हमको मालूम है कि जिनको असरी उलूम कहा जाता है उससे वो नाबलद होते हैं। प्रैक्टिकली जब लाइफ में आते हैं देखते हैं कि भाई उनको जो तालीमात दी गई थी, चाहे वो नफ्सियात है, चाहे वो मंतिक है, लॉजिक है, जो भी है, वो प्रैक्टिकली कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रही है। तो उसके लिए करना हमको ये है, और बड़ी ईमानदारी से हमको ये करना है, और हम इंशाल्लाह ये कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो फारिग हो गए हैं, हाफिज कुरान या जो भी हैं, पहली बात जब वो फारिग नहीं हुए हैं तभी इन मदारिस को हम कम से कम इस पैटर्न पे जोड़ दें कि NIOS के ज़रिए से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ज़रिए से उनको 10वीं तक हम कम से कम पास करा दें, उनको शरीक करें, और 10th हर बच्चा पास हो जाए। NIOS के ज़रिए से ही ये 12वीं भी कर सकते हैं, लेकिन 10वीं भी अगर करते हैं और 10वीं तक आपका हिफ्ज़ ये वो सब जो पूरा होता है, तो उसके बाद में जब प्रैक्टिकली वो आते हैं तो उसके लिए हमको एक ब्रिज कोर्स बनाना पड़ेगा, जो 1-1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल का कोर्स हो। ब्रिज का मतलब पुल होता है कि आप मदरसे से फारिग हैं और यहां पर जो वो उलूम हैं जो रोजी रोटी आपको दे सकते हैं बराह रास्त, वो हैं, उसके दरमियान में एक पुल हमको बनाना पड़ेगा, एक ब्रिज कोर्स हमको बनाना पड़ेगा। आज मेरा असल मौजू ये है कि उस ब्रिज कोर्स का सिलेबस क्या है, उसमें कितने सब्जेक्ट्स होने चाहिए, इसको मैं मुकम्मल तौर पर बहुत ही फास्ट जाकर मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्रिज कोर्स कैसा हो, क्या हो, और बहुत आसानी से इसमें हो सकता है। मैंने जो प्रपोज किया है, अभी मैं आपको जो प्रपोज करने जा रहा हूं, जो तजवीज़ करने जा रहा हूं, वो है 12 सब्जेक्ट्स ब्रिज कोर्स के लिए। 1.5 से 2 साल मैक्सिमम में ये 12 सब्जेक्ट पढ़ाकर वो जो बच्चा जो सारे उलूम, असरी उलूम जो हासिल करते आया है, उसके बिल्कुल हम पल्ला हो जाएगा। नंबर 1, ये 12 सब्जेक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, रियाजी या मैथमेटिक्स। ये रियाजी और मैथमेटिक्स जो है, ये सिर्फ जमा, नफी, तफरीक वगैरह से हटकर, उनसे ज्यादा जो चीजें हमको इसमें करने की हैं, और वो ये है कि इसमें हिंदसा आपको मिलाने का है, इवन अज्जाए ज़रबी, फैक्टराइजेशन, उसके अलावा जो है वो ममासिलत, हिंदसी अमल, यानी वहां से लेकर तो मुरब्बई मसावात, हमजाद मसावात, तरसीम, ग्राफ, यहां तक हम लेके आते हैं। रोजाना 45 मिनट्स का एक पीरियड हो, हफ्ते के 5 दिन, ठीक है। ये पहली चीज प्रपोजल मेरा है कि इसमें रियाजी, मैथमेटिक्स हफ्ते के 5 दिन, रोजाना 45 मिनट्स इन बच्चों को पढ़ाया जाए। ये यकीनन ये 1.5 से 2 साल के अंदर जो है वो 10वीं 11वीं के बच्चों के लेवल तक इसमें आ सकते हैं। एक आध दूसरा जो है डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, थोड़ी जो एक उनको थोड़ा टफ गिरेगा, इसको हम
हस्फ भी कर सकते हैं। नंबर 2, और वो है जहनी आजमाइश। यह है मेंटल एबिलिटी टेस्ट या जहनी आजमाइश, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस्तेमाल होते हैं। वहाँ पर हमको एक हफ्ते का एक दिन, 5 दिन आपने मैथमेटिक्स किया, छठा पीरियड समझिए अगर मंडे टू फ्राइडे ये है तो सैटरडे को 1 घंटे का पीरियड हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रखें, जहनी आजमाइश के सवालात, क्योंकि वो जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं वही बुनियाद है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। और हमारे ये बच्चे मदरसे से फारिगैन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं अगर ये जहनी आजमाइश या मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट हैं ये अहसन तरीके से और अच्छे तरीके से हम कर लें। तीसरा जो सब्जेक्ट है जिसको मैं शामिल करना चाहूँगा इस ब्रिज कोर्स में, और उसका नाम है साइंस। मैं शाम में बात कर चुका हूँ, डार्विन की थ्योरी को छोड़ दीजिए, लाहौल पढ़ लीजिए जो भी, लेकिन जो प्रैक्टिकल साइंस है, जो अप्लाइड साइंस है वो ज़रूरी है। उसमें ख़ास तौर पर ये बच्चे बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा कर पाते हैं। बायोलॉजी इनको पूरा बॉटनी जूओ दोनों पढ़ाया जाए। फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को हमने अलग से कर लिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसके थ्योरी पार्ट और एटलीस्ट 25-30% प्रॉब्लम पार्ट्स इसमें जो है इनको शामिल कर दिए जाए। ये तीसरा हो गया। नंबर 4 है सब्जेक्ट और उसका नाम है अंग्रेजी जबानदानी। स्कूलों में अक्सर हमारे यहाँ पर अभी भी ये गलती ये हो रही है कि इंग्लिश के टीचर जो हैं वो वाकई मजबूर हैं, सिलेबस इतना वास्ट है कि वो चाहते हुए भी वो बोल चाल के इंग्लिश के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो ग्रामर के जंगल में जो है वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, इसमें बच्चों को जो है वो भटकाते रहते हैं। इसलिए ये अब जो पीरियड है रोजाना 45 मिनट्स का एक पीरियड इंग्लिश का, वो सिर्फ कन्वर्सेशन, बातचीत। ये जबान, इस जबान के ताल्लुक से ठीक है, उसमें ताकत है। 1976 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई कि अंग्रेजी स्कूलों को 1 रुपया ग्रांट देने का नहीं, देखते कैसे जाते आगे। वो कभी शहरों में थे, वो कस्बों में आ गए, गांव में आ गए, देहातों में आ गए, घरों में आ गई, यानी रच बस गई ये जबान। इसका मतलब इस जबान में ताकत है, और ताकत ये है कि इस जबान में लगभग सारे उलूम जो हैं वो राइज उलूम अभी के वो दस्तयाब हैं, और हम लोगों ने उनका ट्रांसलेशन भी नहीं किया। एक जमाना था जब अरबी जबान में हमारी किताबें छपती थी और सारे यूरोप के साइंसदान उसका ट्रांसलेशन करने के लिए बेताब रहते थे। हमने गफलत बरती और वो ट्रांसलेशन हमारा पूरा रुक गया है। और इस इतनी गफलत का हैदराबाद में आज़ादी से पहले कमेटी बैठी इस्तिलाहात तय करने के लिए। उसके लिए एक कमेटी बैठी और 20 साल तक उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई, क्योंकि उस जमाने के वहां के लाहौर के लोग कुछ अलग कह रहे थे, हैदराबाद के कुछ और, लखनऊ के कुछ और। एक एक इस्तिलाह के लिए उनमें आपस में जो है वो किसी किस्म का कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रहा था और अड़े हुए थे। 20 साल तक रिपोर्ट नहीं आई, और यह गफलतें अभी भी हो रही हैं कि हम ट्रांसलेशन में रुके हुए हैं। तो उसके लिए साइंस के जो हैं वो ये अंग्रेजी जबानदानी जो है वो बोल चाल का मामले में, क्योंकि इसकी इस जबान की एक बड़ी ये है, वो उसका फॉल्ट है एक्चुअली। उस जबान की वजह से एक समाज में, हिंदुस्तानी समाज में एक बड़ा एक मर्ज पैदा हुआ है कि जो बड़ी रवानी से चाहे कितनी ही गलत इंग्लिश बोलता है, उसको क्या इंटेलिजेंट, क्या होशियार बच्चा है, क्या फाड़ 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 इंग्लिश बोलता है, हालांकि उनको भी समझती नहीं होगी जो वालिदैन तारीफ करते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या मुंह क्या आई गो, यू गो, ही गोज भी नहीं बोल रहा है। लेकिन
یہ کیا ہوا ہے کہ فلوئنسی جو ہے وہ اہم بن گئی ہے. کریکٹ آپ کا انگلش ہونے کی بجائے فلوئنسی خالی روانی بات کرنے میں. ہمارا اردو میڈیم کا بچہ کبھی کبھی ایک سوچتے بیٹھا میں کیا بولوں, ووڈ ہیو بین بولوں کہ شوڈ ہیو بین, تب تک گاڑی نکل چکتی ہے, حالانکہ وہ غلط سلط بولتا ہے لیکن فاسٹ بول دیتا ہے. وہ روانی پیدا کرنی ہے ہم کو انگلش کے اس میں. نیکسٹ سبجیکٹ جس کو ہم ایک کرنا چاہیں گے, میں بتانا چاہوں گا, اور وہ ہے آئی ٹی. آئی ٹی میں صرف ایم ایس آفس تک محدود مت رکھیے ان بچوں کو, ان میں کیلیبر ہے, وہ کر سکتے ہیں. ڈی ٹی پی گرافکس اینیمیشن وہ بھی کر سکتے ہیں, اور تو اور لینگویجز بھی یہ کر سکتے ہیں, جاوا, سی, سی پلس پلس, ان کو بھی بہت سارے بچے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ان مدرسے سے فارغ ان بچوں کو یہ آئی ٹی ان اسپرٹ ان بچوں کو پڑھائی جائے. جو سبجیکٹ نیکسٹ میں بتانا چاہوں گا اور وہ ہے عام معلومات یا جنرل نالج. ایک پیریڈ آدھے گھنٹے کا روزانہ ہو جنرل نالج ان بچوں کے بڑھانے کے لیے. تو یہ جنرل نالج یہ ایک بڑی یہ بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. سارے آگے چل کر جو ایگزامز دینے والے ہیں ان کے لیے وہ 50 روپے والی کتاب سے شروع کر دیجئے, پھر 100 روپے والی, 200 روپے والی انسائکلوپیڈیا کوئی خرید لیجیے, ان بچوں کو پڑھائیے. جنرل نالج ضروری ہے. نیکسٹ سبجیکٹ جو میں یہ کرنا چاہوں گا نمبر 7, اور وہ ہے کرنٹ افیئرس یا حالات حاضرہ یا سیاسی سائنس. پہلے ہمارے زمانے میں ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا شہریت, اب اس کا نام ہوا ہے سیاسی سائنس. تو وہ سیاسی سائنس, کرنٹ افیئرس یا حالات حاضرہ, ان سے ان کا ایک پیریڈ جو ہے وہ میں 40 منٹ کا میں تجویز کرتا ہوں, ریکمینڈ کرنا چاہوں گا. 40 منٹ کا پیریڈ حالات حاضرہ پہ ہو. ان کو چاہیے کہ ہر استاد کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. خوف خدا پر مبنی جو تعلیمی نظام ہے وہی ٹکے گا, اور باقی سارے نظام جو ہیں وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائیں گے. ہوتا کیا ہے, اس سے بھاگنے کے 20 راستے ہیں. میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ہمارے اساتذہ کو ٹیچر کے بجائے ان کو باقاعدہ کلرک بنایا گیا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں وہ پرفارمنس وہ اپنے ڈائریوں میں بھر بھر کے لکھیں. اور جو ان ڈائری کو چیک کون کرے گا؟ ہیڈ ماسٹر. اب بمبئی میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک اسکول میں 110 ٹیچرز ہیں, وہ ڈائریاں بھر بھر کے لکھتے ہیں. وہ ہیڈ مسٹریس جو ہے ان کو چیک کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی سگنیچر کا ایک ربر اسٹیمپ بنایا ہے, اور اسکول آورس کے بعد میں وہ جو اسکول کے خالہ ماں ہے نا, جو پیون, وہ ان سب پر جو ہے تھپا لگاتی ہے. تو خالہ ماں جو ہے اسکول کی وہ ایڈیشنل ہیڈ مسٹریس بن گئی ہے. وہ سرٹیفائی کرتے ہیں سب اوکے. ان سب کے اوپر ہیڈ ماسٹر کے اوپر ایک وہ آنڈو پانڈو آفیسر آتا ہے. اس کو ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں وہ پینٹ پیس, شرٹ پیس, سوٹ پیس, مرغی ارغی نہیں سب ٹھیک ٹھاک ہے. جواب دہی کا احساس نہیں ہے. اس تعلیمی نظام کو خواتین حضرات صرف ہماری قوم بچا سکتی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے یہ تصور نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے کہ وہ جو ہمارے یہاں پر جو آفیسر آتا ہے, اس سے بڑا جو آفیسر آتا ہے, اس سے بڑا ڈپارٹمنٹ کا آفیسر آتا ہے, اس سے بڑا منترالیہ کا آفیسر, وہ سب سے بڑا ایک آفیسر اوپر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ, اس کو ایک دن جواب دینا ہے. معلوم ہوا کہ اس تعلیمی نظام کو صرف ایک ہی چیز بچا سکتی ہے, اور اس کا نام ہے جواب دہی, اکاؤنٹیبلٹی. اور جواب دہی کسے؟ وہ منترالیہ کی ایجوکیشن کمیٹی کے آفیسر کو نہیں, سب سے سپریم طاقت کو ایک جواب دینا ہے کہ بچہ میں نے تیرے حوالے کیا تھا, تو نے اس کے لیے کیا کیا. یہ خوف کہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے, یہ خوف اس تعلیمی نظام کو تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے, اور ہم اس کو کر سکتے ہیں. ورنہ آج ہوتا کیا ہے, اس چیز کی میں آخری بات میں کہنا چاہوں گا, تفصیلی بات انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی. تعلیم کے بارے میں میرے اکثر یہاں پر لیکچرز ہوتے ہیں, 10ویں کے بعد کیا, 12ویں کے بعد کیا, وغیرہ وغیرہ.
آج میں تھوڑی تربیت کی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ہوتا کیا ہے, ہمارے لڑکے لوگ بھی ذرا سا آئی ٹی کمپیوٹرز وغیرہ پڑھ لیے تو اپنے امی ابا کی عزت اور احترام نہیں کرتے. ذرا سب کی توجہ بھی یہاں پر, لڑکے لوگ لڑکیاں, وہ اپنے امی اور ابا کی عزت اور احترام نہیں کرتے. وہ بولتے ابا ابا آپ کو سمجھے گا نہیں, یہ بہت ہائی لیول کی بات ہے, اسمارٹ فون ہے, نہیں سمجھے گا آپ کو. امی نہیں, یہ بہت بہت بڑی چیز ہے. یہ ان کے بے عزتی کرتے رہتے. اور خصوصاً وہ ابا جو خدا نہ خواستہ بیمار چل رہے ہیں, کم کماتے ہیں, کم ان کا انکم ہے, تو ان کی تو بالکل پرواہ نہیں. وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, بیماری کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تو بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں. بچوں, یہ ابا ہے نا تو بازار کے سارے کھلونے اپنے, اس دھرتی کے سارے سپنے اپنے. بچوں, وہ ابا ہیں جو آپ کے لیے اپنی جان جوخم میں, جو چلتی بس پکڑتے ہیں نا اپنی جان جوخم میں ڈال کر, وہ ابا ہیں. بچوں, جو شہروں میں جاتے ہیں اور ٹرین میں لٹک کے سفر کرتے ہیں آپ کے لیے, وہ ابا ہوتے. بچوں, جو گلف کنٹریز میں جا کر 45 ڈگریز 50 ڈگریز کے ٹیمپریچر میں جھلستے رہتے ہیں آپ کے لیے, وہ ابا ہوتے ہیں. بچوں, میلوں پیدل چلتے آپ کے ابا, صرف اس لیے کہ ایک دن ان کا بیٹا ہوائی جہاز میں سفر کرے. وہ ابا ہوتے. بچوں, وہ پھٹی ہوئی بنیان پہنتے ہیں تاکہ ایک دن ان کا بیٹا سوٹ پہن کر انٹرویو کو چلا جائے. اس کے لیے وہ پھٹی پھٹی بنیان پہنتے ہیں. وہ بچوں ابا ہوتے ہیں. آپ جب کسی شو روم کے سامنے کھڑے ہو کر مہنگے جوتے مانگتے ہیں, آپ کو ابا نے کبھی بتایا کہ کتنے بار ان کے چپل ٹوٹے تھے اور کتنے بار وہ موچی کے پاس گئے تھے وہ ٹانکنے کے لیے؟ بتایا کبھی آپ کو؟ آپ کے ابا نے کبھی آپ کو یہ بتایا کہ کسی کپڑے کے شو روم میں ہو گئے اور خالی ٹیگ دیکھ کے, قیمت دیکھ کے واپس آئے, نہیں خریدے؟ جب آپ مہنگے مہنگے کپڑے مانگتے ہیں تب بتایا کبھی آپ کو؟ کبھی آپ کو ابا نے بتایا کسی ریسٹورنٹ میں گئے تو رائٹ ٹو لیفٹ دیکھتے ہیں, وہ لیفٹ ٹو رائٹ نہیں, یہ کتنا, یہ 30 روپے, 30 روپے کی یہ چیز کیا 30 روپے, ہاں دال 30 روپے کا, یہ 5 روپے کیا چپاتی, ہاں 2 چپاتی لاؤ. بتایا کبھی آپ کو؟ انہوں نے کبھی لیفٹ ٹو رائٹ پڑھا ہی نہیں. سب سے کم قیمت کی چیز کیا یہ ہے. وہ ابا ہوتے ہیں. اور امی, آپ جب ایک چپاتی مانگتے ہیں نا, ایک روٹی مانگتے ہیں, تو امی آپ کی پلیٹ میں 2 چپاتی رکھتی ہے, 2 روٹی رکھتی ہے. بیٹا مسکراتا ہے, امی کو حساب نہیں آتا, میں نے 1 روٹی مانگی تھی اور امی نے 2 روٹی میری تھالی میں رکھی. نادان بیٹا یہ نہیں جانتا کہ امی کو حساب آتا ہے, لیکن وہ مجبور ہے کیونکہ وہ امی ہے. جب جب آپ 1 روٹی مانگیں گے تب تب آپ کی امی آپ کی پلیٹ میں 2 روٹی رکھے گی. لیکن آگے چل کر وہ بیٹا اتنا بڑا حساب دان, اتنا بڑا میتھمیٹیشین بن جاتا ہے, گن گن کے پیسے دیتا ہے اپنی امی ابا کو. تو پوچھتا ہے امی امی ابا کتنا خرچہ ہوتا ہے مہینے کا, کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ 10,000 روپے. کچھ زیادہ ہی خرچہ ہوتا ہے نا. اب وہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہی جا سکتے, اب رکشا سے گئے. گن گن کے پیسے دیتا ہے وہ امی ابا کو. بچوں, یہ پہاڑے اور یہ گنتی ہے نا, یہ اسکول اور کالج کے ایگزام تک خالی یاد رکھو. لیکن جب آپ اپنے امی ابا کو پیسے دیں گے نا, تب گنتی بھول جاؤ بچوں, اور پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے غیب سے مدد کرتا ہے. غیب سے گنتی بھول جاؤ امی ابا کو پیسے دیتے ہوئے. یہ تھوڑی تھوڑی
کامیابی کے بعد آپ یہ مت سمجھو کہ آپ امی ابا سے بڑے ہو گئے. ابا آپ چھوٹے تھے تو ابا آپ کو ایسے اوپر اٹھاتے ہیں. اسی وقت ان کے دل میں خواہش رہتی ہے کہ میرا بیٹا اس کا قد میرے سے بڑا ہو جائے. تو آپ نے ابھی کون سا بڑا تیر مارا ہے, وہ تو ان کی خواہش پہلے سے تھی. شادی کے منڈپ سے بیٹیاں ودا ہوتی ہیں. آج شادی کے منڈپ سے بیٹے بھی ودا ہو رہے. شادی کے منڈپ سے ہی اپنی دلہن کے ساتھ بھاگ جاتے ہو. کوئی ان کو یاد دلاتا ہے, ارے اپنی امی اور ابا نے اتنی قربانیاں, اتنا خرچہ کیا. تو بیٹا پوچھتا ہے, اچھا ابا کتنا خرچہ ہوا میری تعلیم پہ, کتنا خرچہ ہوا؟ 3 لاکھ روپے, یہ لو 4 لاکھ روپے, حساب پورا ہو گیا. نادان بیٹا کیا بولتا ہے؟ حساب پورا ہوا. امی کچھ نہیں بولتی, ابا کچھ نہیں بولتے. امی صرف سوچتی ہے کہ اس نادان بیٹے کو میں نے اپنے کوکھ کے درد کا حساب بھی نہیں دیا, میں نے اپنے بیٹے کو اپنے دودھ کا حساب بھی نہیں دیا, میں نے اپنے بیٹے کو جب چیچک کے داغ آئے تھے اور پوری رات اس کو جو پنکھا جھل رہی تھی اس کا حساب بھی نہیں دیا. بخار میں بالکل آگ کی طرح تپ رہا تھا تو پوری رات وہ نمک کے پھائے اس کے سر پر پوری رات جب بدل کے رکھ رہی تھی اس کا حساب بھی نہیں دیا. امی کچھ نہیں بولتے. جب بیٹا پوچھتا ہے کتنا ایسا حساب پورا ہوا, امی کچھ نہیں بولتی, ابا کچھ نہیں بولتے. اور بچوں اس دن سے ڈرو جس دن آپ کے امی ابا آپ کو کچھ نہیں بولتے. وہ جب کچھ بولتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ دیتے ہیں, شکر کرو اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے امی ابا حیات ہیں مجھے ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے. لیکن جب سنو بچوں, آپ کے امی ابا جب کچھ نہیں بولتے آپ کو, تب وہ اللہ کو فریاد کرتے ہیں. اس دن سے ڈرو بچوں. اور امی وہ آنکھوں میں آنسو لے کر ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتی ہیں نا بچوں, وہ امی ہوتی ہیں. جائے نماز پر بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لے کر براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتی ہیں آپ کے لیے, وہ امی ہوتی ہیں. وہ آنکھوں میں آنسو لے کر کیوں باتیں کرتی ہے اللہ سے؟ ایسے نارمل طریقے سے بات کر سکتی تھی. بچوں وہ آنکھوں میں آنسو لے کر اللہ سے اس لیے باتیں کرتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کی آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہ آ جائیں. آپ کے آنسو وہ پی لیتی. بچوں میں سمجھوں گا تربیت کے تعلق سے میری یہ باتیں کامیاب رہیں. آج اب گھر پہ جائیے, امی ابا کو لپٹ لیجئے اور رو کر معافی مانگ لیجئے اور وعدہ کر لیجئے امی ابا سے کہ امی ابا میں زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی, میں زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ. خدا حافظ. قدوس انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹیکل سائنس چنئی میں ایک ریاضی کی استاذ کی حیثیت سے آپ نے خدمات انجام دیں. ان کی بے مثال صلاحیتوں کی وجہ سے ملک کی ایک اہم اسکالرشپ آپ کو دی گئی. انہوں نے واشنگٹن یونیورسٹی سے PhD اور ماسٹر کی ڈگری صرف 26 سال کی عمر میں حاصل کیے ہیں. آپ ایک طرف یہ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے بھی اکتساب فیض کیا. مدینہ منورہ یونیورسٹی میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دیے.
اس کے علاوہ ملک کا ایک عظیم ادارہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس میں آپ نے 6 سال تک ریاضی کی خدمات انجام دی. اس وقت ملک کے چند ماہرین جو ریاضی کے میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں ان میں آپ کا شمار ہے. دارالعلوم دیوبند میں جو عصری شعبہ ہے اس کے عصری کتب کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. آپ جس وقت ہمارے سامنے خطاب کے لیے آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ ملک کے بڑے سے بڑے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت کو بھی ایک بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں. میں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ ڈاکٹر صفدر قدوس صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور آج کے اس موقع سے اپنے خطاب کے ذریعے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر صفدر قدوس صاحب تشریف لا رہے ہیں. کافی عزت کی بات ہے ماشاءاللہ کہ آپ لوگوں کے سامنے ایسی گیدرنگ جو ہے اس میں ہمارا آنا ہوا. تو چلیے پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان کو اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا, رائٹ؟ یس اور نو؟ رائٹ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ آخر ایجوکیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو انگلش, سائنس, میتھس, انجینئرنگ, لا کیوں پڑھانا چاہتے ہیں؟ میڈیکل ڈاکٹرز کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ آپ کے پاس کیا ہے؟ وجہ ہے آپ کے پاس, یا صرف یوں ہی کہ ایک ایسا فضا ہے, ایک ایسی بات چلی ہے کہ مسلمان کچھ کر نہیں سکتے, کیا اسی وجہ سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہمارے سامنے صاف ہے؟ ایجوکیشن کا کیا مقصد ہے؟ کس کی خدمت؟ انسان کی خدمت. ٹھیک ہے, اس ٹاپک کو لیتے ہیں, انسان کی خدمت. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم پچھلے 100-150 سال سے, جب سے کہہ لیجئے آپ سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی شروع کی ایز اے کالج اینڈ دین اٹ واز ٹرانسفارم ٹو اے یونیورسٹی. سو ایز اے کالج شروع کیا, 150 سال تقریباً ہو چکے ہیں. 1874 کی بات ہے, رائٹ؟ 1875 کی بات ہے. تو ہم نے کس طرح کی خدمات انجام دی ہیں, کس طرح کی انسانی خدمات ہم نے کی ہے؟ کیا ہم نے یہ بلب بنایا ہے؟ کیا ہوائی جہاز ہمارے بنانے پہ چل رہے ہیں؟ کیا یہ کاریں ہم نے بنائی ہیں؟ ہم 150 سال سے پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں, ہم نے کیا خدمات دی انسان کو؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم انسانی خدمات کے نام پر صرف اپنے گزر بسر کے لیے پیسے کمانا سیکھ رہے ہیں؟ کیا سچ میں انسانی خدمت ہمارا مقصد ہے بھی یا نہیں ہے؟ کیا 150 سال کم عرصہ ہے؟ کیا 150 سال سے جو قوم قلم پکڑی ہے, اور ایسا نہیں ہے, میں مانتا ہوں کہ بعض علماء اور ہمارے اکابرین علماء, قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے مخالفت کی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ علی گڑھ اور جامعہ اور الگ الگ مختلف اداروں میں علماء جا کر کھڑے ہو گئے کہ آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے. لوگ پڑھے ہیں, لوگوں نے اپنی پڑھائی کی ہے, تو اس کے بعد بھی خدمات کیوں نہیں دکھ رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کی نظر میں ہیں ایسے وجوہات؟ نہیں ہوں گے, کیونکہ اصل میں ہماری نیت کا کھوٹ ہے. ہم پڑھنا چاہتے ہیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے, اور پڑھنے کا سب سے ادنا درجہ پیٹ پالنا ہے, جو کہ اصل تو اللہ ہی پالتا ہے, ذریعہ. پڑھائی کے 3 مقصد ہوتے ہیں. اول اور سب سے افضل جو مقصد ہے وہ معرفت, کہ انسان معرفت حاصل کرے پڑھائی کے ذریعے. یہ تو بہت دور کی کہانی ہے, یہ کہہ لیجئے امام غزالی, امام رازی اور بڑے بڑے ہمارے اکابرین علماء نے یہ کام کیا. دوسرا اور درمیانی مقصد جو ہے وہ ہے خدمت. اس کو عیسائیوں نے, یہودیوں نے اٹھایا. صرف 60-65 سال قلم پکڑا ہے یہودیوں نے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اگرچہ لیز نہ کھائیں, کوکو کولا نہ پئیں, لیکن آپ کے پاکٹ میں جو فون ہے یا مائکروسافٹ ہے, گوگل ہے, آپ پھر بھی یہودیوں کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں. چاہے کتنا بھی دور بھاگے, استعمال تو انہی کی چیز ہو رہی ہے, کیونکہ انہوں نے ایسی خدمت کی ہے انسانیت کی کہ انسان اس سے بھاگ نہیں سکتا, چاہے وہ کتنی بھی آنسو بہا لے.
لیکن بھاگ نہیں سکتا. وہ ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیٹ سے اوپر انسان کو کچھ دینے کے لیے محنت کیا, اور محنت یہاں تک ہوا کہ اس کا شکل ایجادات کے ذریعے آج ہماری جیبوں میں, ہماری آفسوں میں, ہماری کاروں میں, ہوائی جہازوں میں دکھ رہا ہے. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو ان دونوں چیزوں میں نہیں ڈالا. 100-150 سال کا عرصہ گزرا, ہم نے اپنے بچوں کو صرف پیٹ بھرنے کے لیے سکھایا. ڈاکٹر بن جا, گھر بنا, شادی کر. لڑکیوں کو بھی وہی تربیت دی ہم نے ایجوکیشن کا پرپس نہیں سمجھا. اور مجھے نہیں معلوم کہ آج بھی جب ہم ایجوکیٹ ہونا چاہ رہے ہیں اس کا پرپس ہمارے ذہن میں ہے بھی یا نہیں ہے. صرف آج بھی ہم ایجوکیٹ ہونے کا مقصد کیا ہمارا آج بھی اپنے کارنل ڈیزائرز کو پورا کرنا ہے, اپنے جسم کو سہولیات سے سراؤنڈ کرنا ہے. کیا یہی ہمارا ریزن ہے؟ کیا یہی ہماری وجہ ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں مقصد سمجھنا ہوگا. ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے, اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بعض ہمیں لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں ہم 30 سال سے اسکول چلا رہے ہیں, اسلامک اسکول. ہم نے پوچھا کہ صاحب آپ 30 سال سے چلا رہے ہیں اور بڑا کام کر رہے ہیں, ہم نے پوچھا کہ آپ نے ان 30 سال میں کتنے بچے بنائے جو ہمارے قوم کے لیے سرمایہ ہیں, ہمارے لیے نمونہ تو نبی علیہ السلام ہے, ظاہر سی بات ہے. ہمارے نمونے یعنی نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے, ان کے مبارک راستے پہ چلنے والے کتنے بچے آپ نے بنائے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور ایک ہاتھ میں قرآن. کتنے بچے ایسے بنے آپ کے 30 سال سے؟ چونکہ مقصد جو ہے وہ کمانا ہی ہے. اسی لیے حالانکہ یہ بات تو ہندوستانی مسلمان سے کے علاوہ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ بات صحیح ہے کہ ہم ابھی بھی وہی ہیں. ہم ابھی بھی وہی ہیں, چاہے کتنا روئے دھوئیں, ہماری حیثیت وہیں پر ہے کہ ہم لائبلٹیز ہیں. وی آر کنزیومرس. ہم کھانے والوں میں سے ہیں, بنانے والوں میں سے نہیں. اور ہمیں ذلیل مانا جاتا ہے, ہم احساس کمتری کے شکار ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء انگریزی نہیں بولتے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء انجینئر نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے علماء ڈاکٹر نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی 97% لوگ جو اسکول جاتے ہیں اس میں سے ہمیں سندر پچائی نہیں ملا. ہم نے سندر پچائی نہیں بنایا, سیم آلٹمن نہیں بنایا, ہم نے بڑے بڑے انٹرپرینرز نہیں بنائے. یہ 97% کیا کر رہی ہے؟ یہ 97% کیا کر رہی ہے؟ اگر ملک کے مشہور سائنٹسٹ کا نام لیا جائے تو ڈاکٹر APJ کلام کا نام آتا ہے. کیا ہم لوگوں نے محنت کی ان جیسے لوگوں کو بنانے میں؟ نہیں کیا. یہ 97% کیا کر رہا ہے؟ یہ 97% جو ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے آج قوم ذلیل ہے. اگر آپ دیکھیں, چونکہ ہمارا رہنا ہوا ماسٹری یعنی MSc اور PhD دونوں US میں پڑھے, کافی ساری یہودیوں سے, عیسائیوں سے روز کی ملاقات, روز کی باتیں ہوئی. ہم نے کسی بھی یہودی سائنسداں کو, ریاضی دان کو یا بڑے انٹرپرینرز کو ربائی نہیں دیکھا. ربائی نہیں, وہ دھارمک گرو نہیں ہوتے. دھارمک گرو اور ہوتے ہیں, انوینٹرز کوئی اور ہوتے. ہمارے یہاں یہ انوینٹرز کا سیکشن خالی ہے. یہ ہمارے یہاں یہ خالی ہے. سندر پچائی جو اتنے بڑے کمپنی کا کرتا دھرتا کہہ لیجیے آپ ہے, کیا وہ پنڈت ہے؟ کیا وہ پوجا کرتا ہے؟ نہیں. لیکن ہمارے یہاں ویسے لوگ نہیں ہیں جو سندر پچائی کا ریپلیسمنٹ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیت خراب ہے. ہم پڑھنا پیٹ کے لیے چاہتے ہیں اور اللہ ہمارے پیٹ کو ہی پال رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم بس جی رہے ہیں جینے کے لیے اور جی ہی رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. ہماری ان ساری چیزوں پر جو ہماری کمیاں ہیں, ان کمیوں کو اگر دیکھا جائے تو سالوں سے چل رہی ہے. اور میرے خیال سے اس پر اگر باتیں ہوتی رہی تو 50 سال, 60 سال, 70 سال گزر جائیں گے, کچھ وجود میں نہیں آنے والا.
2000 کی بات ہے جب حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہم نے ٹھانا, 8ویں میں تھے ہم نے ٹھانا کہ دنیا کی پڑھائی اور دینی پڑھائی کو ہم ملا کر رہیں گے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے توفیق دی. 10 سال کے اندر اللہ نے امریکہ کی ایک بڑی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کا راستہ آسان کیا, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو اکابرین علماء ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میسر کروایا. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر قوم اجتماعی طور پر 40 50 سال تک کچھ نہیں کر پا رہی ہے, کہیں نیت میں کھوٹ ضرور ہے, نیت میں کھوٹ ضرور ہے. وہ ملانا نہیں چاہتے ہیں. جو پیرنٹس ہے, پیرنٹس کی نیت میں بھی کھوٹ ہے. اور مجھے لگتا ہے آپ اس کو بدل سکتے ہیں ایسے کہ نیت کریں کہ ہمارے بچے 12ویں کے بعد کوئی پولی ٹیکنک میں جا کر اگر پڑھتا ہے تو اسے ہم بہت بڑی کامیابی نہیں سمجھیں گے. جب تک ہمارے بچے ایمس میں نہ جائیں, جب تک ہمارے بچے IIT بامبے میں نہ جا پڑھیں, جب تک ہمارے بچے IIT کانپور میں نہ پڑھیں, یا 12ویں کے بعد MIT اسٹینفورڈ ہارورڈ میں نہیں پڑھیں, تب تک ہم خاموش نہیں رہیں گے. اس کے لیے محنت ضروری ہے, ویسا خواب دیکھنا ضروری ہے جس خواب کے ذریعے ہم آج کی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پر ہم قابض ہو سکتے ہیں. اگر ہم اس کٹنگ ایج ٹیکنالوجی پہ قابض نہیں ہوتے ہیں اور ایک اسکلڈ ورکر کی حیثیت سے, یو نو واٹ از اے اسکلڈ ورکر, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, پر کچھ ایسے اسکلز معلوم ہیں. کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے سارے کے سارے لوگ ویسے ہیں. بڑے شہروں میں رہنے والوں کو اگر آپ یاد کریں تو سویگی کے ڈیلیوری بوائز کیا ہوتے ہیں, 70% مسلمس. اوبر ڈرائیورس 70% مسلمس. سیم وتھ اربن کمپنی ہو, رائٹ, اربن کلیمپ, ناؤ اٹ از اربن کمپنی, 60 to 70% مسلمس. کیوں؟ کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے تھے؟ میں مانتا ہوں کچھ لوگ بنیں گے, کچھ لوگ اربن کمپنی میں کام کریں گے, کچھ لوگ اوبر کی کار ڈرائیو کریں گے, کچھ لوگ آٹو ڈرائیو کریں گے. ناٹ این ایشو, ناٹ اے پرابلم. وہ بھی ایک عزت دار پیشہ ہے. پر کیا 70% کا کام کرنا وہ ضروری ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم ابھی بھی پیٹ پالنے کے لیے چل رہے ہیں. IITs کی بات کروں میں, IIT بامبے, IIT کانپور, جانتے ہیں کتنے فیصد بچے مسلمان وہاں پڑھتے ہیں؟ اینی گیس؟ کچھ گیس ہے آپ کے پاس؟ 1.2%. ہماری ڈیموگرافی کتنی ہے؟ 17%. 70% جس قوم کی آبادی ہو, 17% جس قوم کی آبادی ہو, ایمس میں, IIT بامبے میں, کانپور میں, کھڑگپور, دہلی, کیا ہے ہمارا پروپورشن؟ 1.2%. انڈر گریڈ ایجوکیشن لیس دین 1%. یہ میں PhDs کی بات کر رہا ہوں. PhD والے بچے بڑھا دیتے ہیں, and then we have 1.2%. انڈر گریڈ کی بات کروں, cream of the Indian education system, how much do we have? Less than 1%. یہ ہماری حقیقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بدنیتی کی وجہ سے ان کو غلط راستے پہ بھیج رہے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ IIT بامبے میں پڑھنے والا بددین ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ پولیٹیکنک جو پڑھتا ہے وہ بہت بڑا دیندار ہوتا ہے. دین کے لیے ہر جگہ محنت کرنی پڑتی ہے, ہر جگہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو فرسٹلی کہ ہم نیت کریں کہ ہمیں کیا کرنا اپنے بچوں کا. کیا ہمیں اپنے بچوں کو اوبر ڈرائیور بنا کر پولیٹیکنک پاس کرا کر گلف بھیجنا, کیا یہی ہماری زندگی رہ گئی ہے؟ کیا یہی ہماری زندگی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہمارے بچوں کو؟ تو ہمیں نیت کریں. کیا نیت کریں؟ کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم اچھے سے اچھے میکینزم میں, اچھے سے اچھے نظام میں ہم انہیں بھیجیں گے انشاءاللہ. اور اس نظام سے, اس نیت سے برکات ہے. اب بات یہ آتی ہے کہ ہم اگر یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے پڑھانا چاہتے ہیں تو آخر پڑھائیں کیسے؟ رائٹ کہنا آسان ہے پر آخر کیا کیسے جائے؟ تو دیکھیے, انفرادی طور پر, پرسنل لیول پر کئی سارے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور دینداری کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. پر چونکہ اس محنت میں وہ امریکہ میں پڑھے ہوتے ہیں, انگلینڈ میں پڑھے ہوتے ہیں, دینداری کے ساتھ رہے ہوتے ہیں, پر یہ محنت کا کام ہے.
اس محنت سے وہ اتنے تھک جاتے ہیں وہ سوسائٹی کے سامنے آنا نہیں چاہتے. ان کی زندگی میں ایک آرام کی ضرورت ہے. آپ کو اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو نکالنا پڑے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ایگزامپل. ہیو یو ہرڈ آف IIT-JEE ایڈوانس ایگزام ہوتی ہے, رائٹ؟ ہیو یو ہرڈ آف اٹ؟ IIT کا ایگزام ہوتا ہے, رائٹ؟ سو ایک مسلمان کا بیسٹ رینک کتنا آپ نے سنا ہے؟ What is the best rank ever you heard from a Muslim at an IIT-JEE advanced examination? سب سے بہترین رینک آپ نے کتنا سنا ہے؟ You won't believe the best rank, سب سے بہتر رینک ایک مسلمان بچے کا IIT-JEE ایڈوانس میں 4 ہے, 4. But you don't know it because that guy is working for himself. ہم ایسے بچوں کو ان کے گھروں سے, ان کے پڑھائی کے بعد ان کو اپنے قوم کی خدمات کے لیے نکال سکتے. وی ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ. کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے. کیرل کا لڑکا ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ, لیکن قوم کو اس کے لیے بیدار ہونا پڑے گا. پھر ایک اور مسئلہ ہم نے دیکھا کہ آپ پڑھانا تو چاہتے ہیں پر فیس نہیں دینا چاہتے. فیس نہیں دینا چاہتے. یہاں کا کیا معاملہ ہے وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں, پر کئی علاقوں میں, خاص کر کے نارتھ کے علاقے میں نے دیکھا ہے فیس دینا ہی نہیں چاہتے لیکن پڑھانا چاہتے. کیا یہ پاسبل ہے اسکول والوں کے لیے کہ بنا فیس لیے آپ کو اعلیٰ تعلیم دے سکے, اعلیٰ پڑھائی دے سکے اور ساتھ میں تربیت کا نظام بھی باقی رکھ سکے؟ از اٹ پاسبل؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اسکولوں میں باقاعدہ فیس دیا کرے. فرسٹ تھنگ واز کہ آپ ایسے لوگوں کو جو دیندار ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ان کو انگیج کریں. سیکنڈلی, آپ اپنی اسکولوں کی فیس, وہ اس ماحول میں وہ نماز پڑھتا ہے. ہم نے کئی سارے ایسے مثالیں دیکھی. میں جب IISc میں رہتا تھا, آئی ہیڈ سم اسٹوڈنٹس فرام علی گڑھ. باقاعدہ حجاب کے ساتھ لڑکیاں آئی ہیں پڑھنے کے لیے, پر وہ علی گڑھ میں حجاب کے ساتھ رہتی تھی. جب وہ ہمارے ادارے میں بنگلور میں آئی, انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنس, جو ہندوستان میں IIT سے بھی افضل ادارہ مانا جاتا ہے, IISc میں ان کے اسکرٹس آ گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ حجاب اس ماحول میں وہ حجاب کرنے کا ایمان تھا, لیکن اس ماحول میں اس کے لیے وہ اتنا ایمان اس نے نہیں بنایا. وہاں جو بنانے کی جگہ تھی وہاں اس نے نہیں بنایا. بچوں کو ہمیں گھر پہ بنانا ہے, تو گھر میں بنانا ہے تو ہمیں ایمان کی محنت کرنی ہے, اچھے برے کی تمیز سکھانی ہے, تاکہ وہاں جا کر کے بھی وہ سلیقے والے بنے. تو یہ ساری محنت ہے جس میں تعلیم کی محنت ہے کہ ہمیں اعلیٰ تعلیم کی نیت کرنی ہے, اور تربیت کی محنت ہے. تربیت کی کیا محنت ہے کہ ہمیں انہیں ایمان کی بنیاد سے انہیں وابستہ کرنا ہے, جو اصل میں باطن ہے, اندر کی چیزیں ہیں, ہے نا, کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس سے ہمیں واقف کرنا ہے. اور سب سے ضروری میں بتاؤں, جو میں نے بیچ میں بتایا, کہ ہمارے علماء حضرات جو ہیں یہ ہمارے سرمایہ ہیں. قوم کی ناکامیابی جو ظاہراً ابھی دکھ رہی ہے, اس کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہیں. جو لوگ اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیج رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. انہوں نے انوینٹرز نہیں بنائے, انہوں نے سائنٹسٹ نہیں دیے انہوں نے ہمیں میتھمیٹیشینس نہیں دیے, انہوں نے ہمیں انٹرپرینرز نہیں دیے. کتنے انٹرپرینرز ہیں ہمارے پاس؟ علماء کو ذمہ دار نہ بنائیں. جب بھی تعلیم کی بات آتی ہے انگلی آتی ہے مدرسے پر, بالکل نہیں. میں خود دارالعلوم دیوبند میں جو عصری شعبہ شروع ہوا ہے, بعض کتابیں پڑھائی جاتی ہے, میں خود اس کی نگرانی کرتا ہوں اور اہم نگران ہوں. تو مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے وہاں لوگ محنت کر رہے ہیں. مجھے افسوس کی بات ہے اسکولوں میں محنت نہیں ہو رہی ہے, اور آپ پیرنٹس حضرات کو اس کا تعاون کرنا پڑے گا. آپ کو بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہوگی آپ کو دینی پڑے گی. آپ کو اپنے شادی کے کاسٹ کو کٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اپنے جو خرچے ہیں, اخراجات اخروی ہیں, سیکنڈری ہیں, ثانوی جو خرچے ہیں ان کو کاٹنا پڑے گا. اگر آپ کو اپنے بچے پرائرٹیز لگتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے یہ آپ کی پرائرٹیز ہیں, تو آپ کو ایسا کرنا لازم ہے. آپ اپنے کپڑے لے کر نہیں جائیں گے, کپڑا آپ کا صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. آپ کی شادی کا خرچہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا. آپ جو اپنے بچوں کو صحیح بنائیں گے, نیک صالح اور ہنر والا بنائیں گے.
ہنر والا بنائیں گے. ہنر والا یہ نہیں کہ پالیٹیکنک والے, پر اچھے کٹنگ ایج سائنس میں جو پڑھائیں گے وہ چیزیں صدقہ جاریہ بنیں گی. کپڑے کے خرچے, شادی کے خرچے, ولیمے کے خرچے نہیں لگیں گے. آپ کو اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرنا ہے, اور صحیح استعمال کرنے کی جگہ آپ کے بچے خود ہیں. تو اس سے آپ ایز اے ٹیک ہوم میسج لے کہ آپ کو نیت درست کرتے ہوئے لوگوں کا تعاون کرنا ہے, اپنے اسکولوں کا تعاون کرنا ہے. اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آئی تھنک اختصار جو ہے, مختصراً میں یہی کہوں گا کہ آپ کلیکٹیو رسپانسبل ہیں. اگر آپ کے بچے کل کو 10 سال 15 سال بعد صحیح سے قوم کے لیے میننگ فل نہیں رہے, you know, they are not they are kind of liabilities for the society. So in that case you are responsible for it. اسکول والے ذمہ دار نہیں ہیں. So get this done. اور اللہ ہمیں ان چیزوں کو صحیح طور سے, ایجوکیشن کو صحیح سے سمجھنے کی سمجھ عطا فرمائے, اور سمجھ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے, عمل کے ساتھ ساتھ صحیح نیت کی توفیق دے, تاکہ ایجوکیشن کا معنی جس میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں یہ ہم حقیقت میں اس کو ہم آج اگر ملک میں دیکھیں کوئی معیاری اسکول ہے مسلمانوں کی ہماری جہاں کے بچے اچھے اداروں میں جا کر پڑھ رہے ہیں, سوائے رحمانی 30 کے. رحمانی 30 ایک الگ کہانی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی میں نہیں دیکھتا. تو بیان اصل مقصد نہیں ہے. انشاءاللہ کل صبح 10 سے 2 بجے تک آپ کے بچوں کے اگر میتھ کے ڈاؤٹس ہیں, ان کو اگر میتھس کی کچھ چیزیں سیکھنی ہے, سمجھنی ہے, کلاس ایجز 6 to 14, 6 سال سے لے کر 14 سال کی عمر تک, تو آپ یہاں آئیں. انشاءاللہ ہم ان سے بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 4 گھنٹے میں جتنے بچوں کی پرابلمس حل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ we'll try to do that. السلام علیکم. آئیے ہم آج کے اس پروگرام کے آخری مرحلے میں چل رہے ہیں. میں محترم عادل عزیز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اظہار تشکر کی رسم ادا کریں. محترم عادل عزیز صاحب. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہاں پر آنے کی, جڑنے کی, یہ پروگرام آرگنائز کرنے کی توفیق دی. ایمان کا درجہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام غلط ہو رہا ہے, پہلا درجہ یہ کہ ہمیں اسے اپنی طاقت سے روکنا ہے, دوسرا درجہ یہ ہے کہ اسے زبان سے برا کہنا ہے, اور تیسرا یہ کہ کم از کم یہ درجہ ہو کہ ہم اپنے دل میں اس کو برا سمجھیں. تو آج ہم لوگ بھی انہی فکروں میں جڑے ہوئے ہیں کہ جو حالات ابھی چل رہے ہیں, جو تعلیم کا معیار ہمارے پاس ابھی چل رہا ہے, اس پر ہم لوگ یہاں آئے, اس کے لیے کوششیں کریں, اس کے لیے اپنے تھاٹ شیئر کریں. میں مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن اور ایجوکیشن ایکسپو 2024 کی طرف سے آج کے ہمارے خصوصی مہمانان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے بزی شیڈیول کے بعد وہ فرصت نکال کر ہمارے بیچ آئے. میں خصوصی شکریہ ادا کروں گا مبارک کاپڑی صاحب کا, جو ایک انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر ہے. کافی مصروف شیڈیول رہتا سر کا, اس کے بعد بھی سر آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اور شکریہ ادا کروں گا مولانا ارشد مختار صاحب کا, جو کسی مصروفیت کی وجہ سے چلے گئے ہیں, لیکن انہوں نے بھی آج وعدہ کیا تھا تو انہوں نے بھی ہمیں ٹائم دیا اور اپنی باتوں سے ہمیں روشناس کروایا. میں ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر صفدر قدوس صاحب کا بھی مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. صفدر قدوس صاحب ایک رینونڈ انٹرنیشنل اسپیکر بھی ہے, پورے ہندوستان میں ان کا سفر ہوتے رہتا ہے, بڑے بڑے اسٹیجز پر جاتے ہیں. جب انہیں میں نے یہاں کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں ہمارے لیے تشریف لائے. انشاءاللہ ان کا کل بھی ایک سیشن ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کل سی وی رمن ڈے ہے, جو میتھمیٹیشین رامانوجن ڈے ہے, جو انڈین میتھمیٹیشین ہے, تو ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کل. تو کل مائنڈس ان موشن فاؤنڈیشن نے بھی ڈیڈیکیٹڈلی میتھس کے لیے ایک ڈے رکھا ہے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ اپنے
6 سال سے 14 سال کے جو بچے ہیں جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں, جن کا میتھس میں انٹرسٹ ہے, اور نہ بھی ہو تو ان کو بھیجیے, یہاں آنے کے بعد ان کا میتھس میں بہت انٹرسٹ آ جائے گا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جتنی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ اور واٹ ناٹ, جو ان لمیٹڈ ایک ٹیکنالوجی ہمارے سامنے, یہ سب منحصر کرتی ہے میتھس کے اوپر. تو انشاءاللہ کل صفدر قدوس صاحب 4 گھنٹے وہ اس پر سیشن لیں گے. میں اور شکریہ ادا کروں گا ہمارے جو خصوصی مہمان دوسرے یہاں آئے ہیں, انیس الرحمان ندوی صاحب, شعیب صدیقی صاحب, رضوی صاحب, محمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ لوگ بھی یہاں تشریف لائے. میں ایک خصوصی شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر مونیس صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت کلام اقبال سنایا. یہ جو لائن جب انہوں نے سنائی کہ عقابی روح بیدار ہو جاتی ہے جب نوجوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں, یہ ایک پرفیکٹ بات ہے اس موقع پر کہ ہمیں چاہیے کہ اب ہمیں اپنی آسمانوں میں منزلیں ڈھونڈنا ہے. اور یہ جو آج کا ٹاپک بھی تھا کہ کیسے ہم دینی اور دنیاوی تعلیم, جس کو الگ نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو کیسے ساتھ میں لے کر چلے. اور جو ہمارے مہمانوں سے بھی بات آئی کہ ہم کیسے انوویٹرز بنے, کنٹریبیوٹرز بنے, دینے والے بنے. میں اور شکریہ ادا کروں گا مصطفیٰ خیری صاحب کا جو عربک ڈپارٹمنٹ سر سید کالج سے تعلق رکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور اپنے منفرد انداز سے انہوں نے اس کی نظامت کی, بہت شکریہ. آپ تمام سامعین کا بھی بہت شکریہ. یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کو لے کر فکر مند ہے, اسی وجہ سے آپ لوگ یہاں تشریف لے کر آئے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اس پروگرام کو کامیاب بنایا. اسی کے ساتھ ساتھ کل کا جو ہمارا پروگرام ہے, جو 7th ڈے آف ایجوکیشن ایکسپو 2024 ہے, کل بھی جیسا میں نے بتایا صبح میں 10 بجے سے 2 بجے تک میتھس کے لیے صفدر قدوس صاحب کا بچوں کے لیے ورکشاپ ہے. میتھمیٹکس کے اوپر موٹیویشنل ٹاک رہے گا اینڈ میتھمیٹیکل ورکشاپ رہے گا. دوپہر میں جو ہمارا پینل ڈسکشن کا سیشن ہوتا ہے 2:30 بجے سے لے کر 5 بجے تک, اس میں میتھمیٹیکل تھنکنگ بیونڈ کلاس روم, اس ٹاپک کے اوپر پینل ڈسکشن ہے, جس میں ہمارے اسپیشل پینلسٹ ہیں ڈاکٹر صفدر قدوس صاحب, ڈاکٹر صادق علی شیخ صاحب, ڈاکٹر سداشیل گھوش صاحب جو MGM یونیورسٹی سے ہیں, اور ڈاکٹر عبد الواسع صاحب. یہ 4 ہمارے اسپیشل گیسٹ اس پر پینل ڈسکشن کریں گے. شام میں ہمارا ایک اور یونیک اس بار کا پروگرام ہے جو اس سے پہلے کبھی ایجوکیشن ایکسپو میں نہیں ہوا. ہم نے اس بار MTSC آرگنائز کیا تھا, مائنڈس ان موشن ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن, جو کہیں نہ کہیں بچوں کو کمپٹیٹیو ایگزامس کا ٹیسٹ دینے کے لیے, ان کو اس بات کا اندازہ دینے کے لیے کہ کمپٹیٹیو ایگزامس کیسے ہوتے ہیں. اس کا ہم نے پریلیمس راؤنڈ لیا تھا, کل اس کا دوپہر میں مینس راؤنڈ ہے, اور شام میں اس کا پرائز ڈسٹریبیوشن ہے. اور اس پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو کلاس 1 آفیسرز ہوتے ہیں, جو IAS IPS آفیسرز ہوتے ہیں, ان کو بلائے. تو کل کے ہمارے مہمان خصوصی رہیں گے راہل گپتا سر, جو یہاں پر IAS آفیسر ہے, جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہے MSCB کے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے دعوت دیا ہے کہ اسی زمین کے نور صدیقی صاحب کو, جو IRS آفیسر ہیں اور جو شعیب صدیق صاحب کے فرزند بھی ہے, وہ بھی انشاءاللہ اسٹیج پر رہیں گے. اسی کے ساتھ ہم نے فیصل صاحب جو BSF میں اسسٹنٹ کمانڈنٹ ہے, اس طریقے کے جتنے کلاس 1 آفیسرز ہمارے رابطے میں تھے, ہم نے ان کو مدعو کیا ہے. انشاءاللہ وہ لوگ بھی آپ سے بات کریں گے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کل کا بھی پروگرام بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور آفیسرز کو سننے کے لیے. پلیز تشریف لے کر آئیے. بس دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا اللہ, انت استغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. شکریہ.